اپنے بچوں کی رسپیکٹ کریں, ان کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہیں کریں. اور اپنے بچوں کی جب میں رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں تو دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کے لاڈ اٹھائیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کریں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. آپ لاڈ مت کیجئے, آپ ناز مت اٹھائیے, مگر انہیں اعتماد دیجئے. یہ جو بیلنس ہے, اس بیلنس کو ہم اسٹرائک نہیں کر پائے. میں بہت سارے ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں جو انکنڈیشنل اسپینڈنگ کرتے ہیں اپنے بچوں پر. تم جو مانگتے ہو میں دے دیتا ہوں, جو مانگتے ہو دلا دیتا ہوں, جو کہتے ہو کر دیتا ہوں, لیکن تمہاری رسپیکٹ نہیں کرتا. جس ٹون میں تم سے بات کرتا ہوں, جن لفظوں میں تم کو مخاطب کرتا ہوں, وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے, اگر اس بات کو کوئی ریکارڈ کرے نا ویڈیو میں کہ آپ کسی سے, یعنی اپنے کلائنٹ سے, اپنے دوست سے, اپنے بڑے سے یا اپنے بھائی بہن سے جس لہجے میں بات کرتے ہیں اور اپنے بچے سے, اور یہی ٹیچرز کے ساتھ بھی ریکارڈ ہونا چاہیے. مطلب وہ اگر اپنی ایک بنوائیں, کسی سے کہیں کہ میری کلاس میں ریکارڈ کرو کہ میں اپنے کولیگ سے کس لہجے میں بات کرتی ہوں. ایک ٹیچر ہے جو اپنے کولیگ سے, اس کا چوائس آف ورڈز کیا ہوتا ہے, اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ بچے سے کس لہجے میں بات کرتی ہے. واضح فرق ہے, واضح فرق ہے. لہجہ بتا دیتا ہے کہ تم مجھ سے کئی درجے کم ہو. آپ کو وہ لہجہ اپنانا ہے جس سے یہ محسوس ہو کہ تم مجھ سے زیادہ معزز اور محترم ہو, یا کم از کم اتنے ہی معزز ہو جتنا میں ہوں. ہمارے لہجے کے اندر ایک سینس آف سپیریورٹی, یا بچے کے لیے ایک تم چھوٹے ہو, یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ کا بہت رسپیکٹفل لہجہ ہونا چاہیے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی ہر بات مانیں, ان کی ہر خواہش پوری کریں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. آپ ان کی صرف وہ بات مانیں جو ماننے کی ہے, آپ ان کی صرف وہ خواہش پوری کریں جو واقعی صحیح ہے, جو آپ کو کسی اصول کی بنیاد پر ٹھیک لگ رہی ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی ہر وش فالو کریں, بالکل بھی میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کسی قسم کے اس موڈ میں نہیں ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں نو نہیں کہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو نو نہیں کہیں, آپ انہیں نو کہیں. وہ بچہ جس نے کبھی اپنے والدین سے نو نہیں سنی, وہ ایموشنلی بہت ویک ہے. وہ بچی جب پہلی دفعہ اپنے شوہر سے نو سنتی ہے تو سسٹین نہیں کر پاتی, کولیپس ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی امی نے اور ابو نے کبھی اس کو نو نہیں کہا تھا, ہر بات پہ یس کہا تھا. یہ بہت بری اپ برنگنگ ہے جس میں بچی نے نو نہیں سنا. اس کو نو سننا چاہیے, لیکن نو صحیح بنیاد پہ سننا چاہیے. آپ نو کہہ سکتے ہیں, آپ اس کی بہت سی خواہشات کو مسترد کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے یہ دلائیے, مجھے PS4 دلائیے. آپ نے کہا بیٹا یہ بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھیلنے میں, میں نے بھی یہی سنا ہے, بہت مزہ آتا ہے, تمہارا دل چاہ رہا ہے اس کو لینے کا؟ اچھا, لیکن میں نہیں دلاؤں گا اس لیے کہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, دس از یور چوائس, آئی ریسپیکٹ. بیگم کو آپ نے کہا بھائی یہ میرے بیٹے نے اولیاء کی سنت پہ عمل کرنے کی خواہش کی ہے, تو اس کے روحانی درجات بلند ہونے والے ہیں فاقے سے, تو آپ اس میں پریشان نہیں ہوں, بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. لیکن آپ ہرگز بھی یہ نہیں کریں کہ اگر آپ نے جو کام, اگر اس کی کوئی ویلڈ مورل یا پرنسپل سینٹرڈ کوئی اس کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن ہے, کوئی اصولی وجہ ہے منع کرنے کی, تو اس ضد اور ناراضگی اور پریشر, اس سے وہ نہ یس میں نہیں بدلے. سوچ سمجھ کے نو کہیں. ہاں اگر بغیر سوچے سمجھے نو کہا ہے تو اس پہ ڈھٹائی نہیں کریں, اس کو کہیں مجھ سے میں سمجھا نہیں تھا اس بات کو, کل تم میرے پاس آئے تھے, میں وہاں چلا جاؤں, میں نے بے دہانی میں تمہیں نو کہہ دیا, مجھے یہ لگا کہ شاید تم کوئی غلط کام کہہ رہے ہو, لیکن مجھے بعد میں خیال آیا میں نے تمہیں غلط کر دیا, غلطی سے نو کہہ دیا بیٹا, وہ تمہاری وہ بات تم, یو کین گو دیئر, یو کین ڈو اٹ, نو پرابلم. دیکھیے صرف ابلیس اور اس کا فالوور اپنی غلطی کو ریئلائز کرنے کے بعد بھی صرف اس وجہ سے اس پہ اڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے نفس کو
برا لگتا ہے. تو آپ ایسا نہیں بنے. آپ نے اگر غلط بات پہ نو کہا ہے, وہ نو کرنے والی بات ہی نہیں تھی, آپ کہیں اوکے میں نے غلط, میں کچھ اور سمجھا تھا, مجھے لگا تم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو, میں سمجھا نہیں تھا بیٹا, سوری, جاؤ, اوکے, الاؤڈ. لیکن جس چیز کو آپ نے صحیح بنیاد پہ نو کہا ہے وہ آپ نو, لیکن یہ جو نو ہے یہ رسپیکٹفلی کہیں گے آپ, بہت رسپیکٹفلی کہیں گے آپ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لاڈ اٹھا لیتے ہیں, وشز پوری کر لیتے ہیں, نو کو یس میں بدل دیتے ہیں, رسپیکٹ نہیں کرتے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا زبردست اسٹینڈرڈ دیا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس, سیلف رسپیکٹ محفوظ رہے. کیا اس کی اپلیکیشن بچوں کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنے سے زیادہ طاقتور پہ اس حدیث کو اپلائی کریں گے یا کمزور پہ بھی اپلائی کریں گے؟ کمزور پہ بھی اپلائی کریں گے نا, طاقتور پہ تو خود ہی ہوتی ہے اپلائی, اس میں اگر حدیث نہ بھی سنی ہو تو بھی آپ اپلائی کرتے ہیں اس کو. یہ تو کمزور پہ اپلائی کرنا چیلنج ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ تو یہ آپ اس کو رسپیکٹفلی ٹریٹ کریں گے. اچھا, ایک اور چیز جس سے اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا وہ ہے ان کو مشورے میں شریک کریں. بہت سے لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کریں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے کس کس سے مشورہ کیا؟ تو بتاتے ہیں میں نے فلاں اور فلاں سے مشورہ کیا. تو میں کہتا ہوں یار ان دو لوگوں کا تم نے ذکر کیا ہے, تم نے اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا, اور تمہارے 2 بچے ہیں تم نے ان سے مشورہ نہیں کیا, یا بیوی نے کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے, میں نے سوچا ہے میں یہ قرآن کلاسز جوائن کروں. تو میں نے کہا اچھا, بہت اچھا فیصلہ ہے. تو آپ نے کسی سے ڈسکس کیا؟ بس وہ میں نے اپنی دوست سے ڈسکس کیا. میں پوچھتا ہوں اپنے شوہر سے کیا؟ نہیں ان کو تو میں بتاؤں گی. یہ ہمارا اس وقت نا انداز چل رہا ہے. آپ ان سے, ہم اپنے بچوں سے مشورہ کریں, اپنی زندگی کے اہم معاملات میں بچوں سے مشورہ کریں. بچے بڑے ہو جائیں گے, بچوں کو لگے گا وہ کسی قابل ہیں, اور مشورہ ان کے معاملات میں تو لازماً ان سے مشورہ کریں. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے بڑا ہے اور آپ کوئی ڈیسیشن اس کی زندگی کے بارے میں لے رہے ہیں جو کہ اس کی لائف سے ریلیٹڈ ہے, اس کے مشورے اور اس کے کنسنسس کے بغیر نہیں لیں, بہت مشکل ہوگی آپ کو, بلکہ برا ہوگا. اور وہ چیز جو آپ کی لائف سے متعلق ہے, مثال کے طور پر آپ گاڑی چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو اپنے بچے سے مشورہ لیں, بھائی میں سوچ رہا ہوں گاڑی چینج کروں, تمہارا کیا خیال ہے؟ یا اگر آپ کہیں سفر پہ جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اس سے مشورہ کریں, تمہارا کیا خیال ہے, کیا کریں, کیسے پلان کریں. یا آپ کی لائف کا مشورہ ہے, لیکن اس کی لائف کا مشورہ آپ نے سوچا ہے کہ میں اس کے لیے میتھس کا ٹیوٹر رکھ دیتا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں. اور اماں جان جو ہیں 3-4 لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں, وہ تمہاری بیٹی کو کون پڑھانے آتا ہے؟ اچھا میری بیٹی کو پڑھا دے گا. اچھا بیٹی اوور ہیئر کرتی ہے, یہ بیٹی نے اوور ہیئر کیا کہ اماں جان میری زندگی میں ایک میتھس کا ٹیچر لانے کے لیے ایسی بےتاب ہیں اور اتنی زیادہ مطلب پلاننگ کر لی ہے, وہ لوگوں سے مل رہی ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری لائف میں ایک میتھس کا ٹیوٹر آ جائے گا. بہت سے لوگوں نے اپنے بچے کے اسکول چینج کرانے کے فیصلے کر لیے بچے سے ڈسکس کیے بغیر. مجھے ایک صاحب نے کہا ہم اپنے بچے کا اسکول چینج کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بچے کو پتہ ہے؟ کہنے لگے وہ میں اسے بتا دوں گا. یہ مناسب صورتحال نہیں ہے. بچے کی لائف کا کوئی بھی ڈیسیشن اس کے مشورے کے بغیر نہیں کریں, کنسنسس ڈیولپ کریں, حتیٰ کہ اپنی لائف کے اندر بھی اس سے مشورے لیں, اور وہ آپ کو بہترین ایڈوائزر مل جائے گا. بہترین آپ کی جو ایڈوائزری ہے بڑی اچھی ہو جائے گی, وہ بہت اچھے مشورے دیں گے, وہ آپ سے بہت مخلص ہیں وہ, اور بڑے سمجھداری کی بات کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے آپ اپنے بزنس کے معاملات میں اس سے مشورہ لیں, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا اچھا مشورہ دیں گے وہ. آپ کیجئے ان سے مشورہ. 8 سال کا بچہ بھی نا بہت سمجھدار ہوتا ہے, وہ اچھے مشورے دے سکتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, اپنی پرابلم اس کے سامنے رکھیں. ہمارے یہاں نا بچوں میں کانفیڈنس کی تو ایک کمی عموماً ہے, اور بچیوں میں کانفیڈنس کی ایک خاص کمی خصوصاً ہے, اور اس میں بڑی حکمت اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میں اپنی ریسرچز کے سلسلے میں بہت سارے انٹرویوز, بہت سارے فارمل اور انفارمل سوالات بچوں سے اور ماؤں سے اور فادرز سے اور ٹیچرز سے کرتا رہتا ہوں. یعنی یہ میری
آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بعض اوقات انفارمل, بعض اوقات فارمل. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے وطن میں بہت ساری بچیاں اپنے بچی ہونے پر ایک احساس تعسف یا ایک سمجھیے کہ ایک یعنی ان کے اندر ایک اپنے لڑکی ہونے پر انہیں وہ خوشی نہیں ہے. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یعنی بہت ساری بچیوں کو جب میں دیکھتا ہوں ان بچیوں کے اندر, مجھے یہ چیز نظر آتی ہے. میں ایک خاص یعنی اگر میں سائیکولوجیکل انالیسس کروں تو انہیں لگتا ہے کہ میں لڑکی کیوں ہوں, میں کیوں نہیں لڑکا ہوں, یا کاش میں لڑکا ہوتا. اچھا, یہ لڑکوں کو نہیں ہے, یعنی آپ کو کوئی لڑکا اس قسم کی سائیکک اسٹیٹ میں نہیں ملے گا کہ وہ کہے میں لڑکا کیوں ہوں, کاش میں لڑکی ہوتا. تو یہ ہماری پیرنٹنگ کا فیلئر ہے یا ویکنس ہے. فیلئر تو نہیں ہے, فیلئر زیادہ خراب لفظ ہے. آپ یوں سمجھیے کہ اس کو ہمیں اپنے پیرنٹنگ یا اپنے ایجوکیشن پروگرام میں اس مسئلے کو کور کرنا ہے. ہمیں اپنی بچیوں کو یہ اعتماد دینا ہے کہ وہ اپنے لڑکی ہونے پر کسی قسم کی شرمندگی کو محسوس نہ کریں, وہ اس کے اندر جذبہ شکر ان کے اندر پیدا ہو, وہ اس بات پہ خوش ہوں الحمدللہ میں آئی ایم اے گرل, آئی ایم اے وومن. اس کانفیڈنس سے ہماری بچیاں محروم ہیں. میں کسی فیمنزم ایجنڈا سے اتفاق نہیں کرتا, میں اپنی پوزیشن پہلے واضح کر دوں. میں بالکل میں کسی فیمنسٹ کہہ لیجئے پرسپیکٹو کو میں کسی بھی درجے پر فیور نہیں کرتا. میں یہ اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری بچیوں کو اپنے بچی ہونے پر بھی ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور کسی درجے کی ان کے اندر ندامت یا کمزوری, ٹھیک ہے, آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ انہیں اپنے لڑکی ہونے پر کبھی کوئی افسوس نہ ہو کہ میں لڑکی ہوں, اس کا ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں لڑکی ہوں. تو یہ سب کیسے ہوگا جب ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے, جب ہم انہیں ٹرسٹ دیں گے, جب ہم ان کی رائے کو غور سے سنیں گے. تو یہ بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, اختلاف احترام کے ساتھ ہم سیکھ جائیں, یہ ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے, یہ ہماری گھریلو ضرورت بھی ہے. اختلاف احترام کے ساتھ کرنا ہم سیکھ جائیں. اختلاف بری چیز تھوڑی ہوتی ہے, بری چیز بدتمیزی ہوتی ہے. اس وقت تو پرابلم میں نے یہ دیکھا ہے, بعض لوگوں کو میں نے ایسے ڈسکشن میں انوالو پایا, دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن لڑ کے کر رہے ہیں, اور میں حیران ہوں. میں کہہ رہا ہوں, میں نے دونوں کو روکا, میں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, آپ اتفاق بدتمیزی کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب میں بات کر رہا ہوں اختلاف احترام کے ساتھ کرنے کی. میں بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جو مطلب ایک ہی پوائنٹ پر ایک دوسرے سے ایسے, تو مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے. تو ہمیں اپنے اندر یہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے اور میں بھی اور آپ بھی اس کے قابل بن سکیں.